جی السلام علیکم ناظرین، آج بھی ہمارا ٹاپک وہی ہے جو آج کل فلڈنگ کی سچویشن چل رہی ہے. تو اس میں بڑی ایک اچھی جو ہے اپڈیٹ آئی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف نے ایکشن لے لیا ہے کہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف نے ایکشن لے لیا ہے کہ جناب ان تعمیرات میں جو اور ان کے ذمہ داروں کا تعین کیا جانا چاہیے. یہ اچھی خبر ہے. الحمدللہ کم از کم کسی نے کام تو شروع کیا، کسی نے کوئی انیشیٹو تو لیا کہ جناب یہ جو ہماری سول بیوروکریسی ہے یہ پیسے لیے جاتی ہے اور جناب لوگوں کو جو ہے پرمٹ دیے جاتی ہے. ان کا بس چلے تو یہ مطلب کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا ڈیفینس میں شراب کے پرمٹ جاری کیے ہیں. ان کا بس چلے تو یہ تو کوئٹہ ہوٹل کی طرح جیسے چائے کے ہوٹل، یہ ان کا بس چلے تو یہ وہاں پہ شراب کے ہوٹل بنا دیں. تو وہ تو ظاہری بات ہے کچھ ریسٹرکشنز ہیں. الحمدللہ بہرحال یہ بات آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ جو زیادہ تر جو اس میں آ رہے ہیں ایلیگل جو تعمیرات ہیں، یہ کے پی سے کہا گیا کہ اب سٹارٹ دیں کے پی کے میں، خیبر پختونخوا میں. تو اس میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کا کہ کیا ایسا ریزن ہے کہ دریاؤں کی تراش خراش نہیں ہوئی، چھوٹے ندی نالے جو ہیں ان کی تراش خراش نہیں ہوئی. بس جی سیاح جاتے رہے، وہ اپنا ٹیکس بناتے رہے اور مزے سے. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتا دوں. خیر یہ تو بڑے 25 سال پہلے ہم لوگوں نے سنی تھی جب میں اس وقت اسلام آباد میں مقیم تھا کہ جناب ضلع راولپنڈی جو ہے، اس وقت تحصیل مری سے ادھار لیتا تھا. اتنا زیادہ مطلب کہ اس کا انکم ہو گئی تھی تحصیل مری کی. تو بہرحال وہاں کچھ تو بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر لگایا گیا وہاں پہ. خیر اس میں پنجاب گورنمنٹ کا بھی کام تھا، جو اس وقت کی پنجاب گورنمنٹس تھیں، انہوں نے مری جو ہے اور اس کے راستوں پر کافی کام کیا. بٹ دا سچویشن از وائی نتھنگ ہیز بین ڈن ان کے پی. دریاؤں کو راستے نہیں بنائے گئے. دریا وہی ہیں وہ جو پرانے زمانے میں وہی والے لوگ کہ جن سے آپ پوچھیں کہ جی آپ کہاں رہتے ہیں، جی میں وہاں رہتا ہوں جہاں سے سورج نکلتا ہے. بس آپ نے وہ لیول آپ کو پتہ چل گیا. بس اس لیول کے لوگ تھے. اور دریا بھی ویسے ہی تھے. وہ دریا تو نہیں ہے، وہ نہریں ہی ہیں. کیونکہ اور جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو کہ الحمدللہ اب اس کی باری آ گئی ہے. بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے. وی ریئلی اپریشیٹ چیف آف دا آرمی اسٹاف نے ایک سٹیپ لے لیا ہے. آگے چلتے ہیں جناب. اس موقع پر میں نے جو ہے کچھ انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں اپنی لائن کے، مثال کے طور پر ایک ایکسپرٹ ہیں الیاس واسطی صاحب. میں نے ان کی رائے لی ہے، ان کو لائن پہ لیا ہے. تو ان کا بھی آپ کو موقف سناتے ہیں. صاحب یہ تو بالکل واضح ہے کہ دو چیزیں بڑی غلط تھیں اس ہوٹل کے اندر. ایک تو وہ دریا کے بالکل کنارے، اور ساری دنیا کو پتا ہے پہلے بھی جیسے آرمی چیف نے کہا کہ پہلے جب زلزلہ یہ طوفان آیا تھا جلاب، اس میں بھی جو دریا کے کنارے ایلیگل بنائے گئے تھے وہ سارے ڈوب گئے تھے ہوٹل. تو اب اس میں بیچارے لوگ ٹورسٹ آتے ہیں دنیا سے، کیا بدنامی ہو، کون ہمارے ہوٹلوں میں ٹھہرے گا کر. اگر یہ حالت ہے کہ لوگ ایلیگل طریقے سے ہوٹلوں کو، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ٹورسٹ بھی اگر ہے اور وہ آ کر یہاں رہے اور مرے کیا، تو آپ ایلیگل چیزیں مت بنانے دیں. جتنے بھی دریاؤں کے کنارے، نالوں کے کنارے پہ لوگوں نے ہوٹل بنا لیے ہیں، گھر بنا لیے ہیں، فوری طور پہ ایمان کے طور پہ اس چیز کو ختم کریں وہاں سے، اور دریا کی زمین سے بہت دور. میں نے جو ہے ان سے یہ بھی پوچھا کہ جناب سولوشن کیا ہے. ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ یہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس جو ہے اور بھی انفارمیشنز ہیں کہ سندھ میں تو تقریباً ہر سال کی کہانی ہے جناب. ٹھیک ہے، اور اس کا جو ایک فائنینشیل لاس ہے وہ تو ہماری گورنمنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے، ہمارے لوگوں کو پے کرنا پڑتا ہے. سولوشن کیا ہے؟ نمبر 1، کیا یہ پاسبل ہے
کہ دریاؤں کے کنارے جہاں پہ پریشر زیادہ ہوگا جھیلیں بنا لی جائیں، کوئی 10-20 ایکڑ کی بڑی بڑی گہری گہری جھیلیں بنا لی جائیں، ٹھیک ہے جی. وہ پھر اس پہ میں نے جی اس کے ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ایک ٹیمپریری سولوشن ہوگا، دس از ناٹ اے لانگ ٹرم سولوشن. لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے آپ ڈیم بنائیں. اچھا چھوٹے ڈیم بنائے جائیں، اس کے لیے جو ہے فنڈز کیمپینز اسٹارٹ کی جائیں کہ یو وانٹ دا سیم سینیریو نیکسٹ ٹائم اور یو وانٹ سم تھنگ ایلس. تو یہ ایک سولوشن ہے اس کا، کیونکہ نمبر 1 ڈیم چھوٹے ہوں گے تو لاگت بھی کم آئے گی، ٹھیک ہے، اور وہ جلدی بھی بن جائیں گے. اور ہمارے ہاں تو حکومتیں بھی بڑی جلدی آتی جاتی رہتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی 2 سال 3 سال کی پلاننگ کر کے چھوٹے ڈیمز پر کام کیا جائے بجائے اس کے کہ بڑے اس پر کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو بہرحال اس پہ ایک اور پلس پوائنٹ بھی اس میں آ رہا ہے کہ اگر ڈیمز بن جائیں گے تو الیکٹریسٹی بھی کافی چیپ ہو جائے گی، جو کہ ہمارا ایک درد سر بنی ہوئی ہے اس وقت. تو یہ ایک سولوشن آیا ہے نمبر 1. میں نے آپ سے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بتایا تھا آپ کو کہ ایک نہیں ہمیں کئی لیولز پر کام کرنا ہوگا، کہ فارسٹیشن ڈی فارسٹیشن کے ایشوز کو دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے. یورپینس نے جو اس فیلڈ میں کام کیا ہے ان سے رہنمائی لینی ہوگی، ٹھیک ہے، اپنے والوں سے نہیں کہ پتہ چلا کہ جی ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ پہلے جو ہے اس ڈویژن میں بیٹھا ہوا تھا، پلاننگ ڈویژن میں بیٹھا ہوا تھا، پھر وہ 5 سال ایجوکیشن میں لگا کر آ گیا ہے، تو وہ ایجوکیشن کا ہی جانتا ہوگا، یا پھر وہ ہیلتھ سیکٹر میں لگا کر آ گیا، پھر اس کو اس کا کچھ نہیں پتا ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس کا جو ڈومین ہے وہ اسی میں کام کرے تو زیادہ بہتر ہے. تو پلیز یہ جو ہے آپ بھی شیئر کیجئے گا کوئی جس میں اچھے پوائنٹس ہوں، اور فیڈ بیک بھی دیجیے گا. تھینک یو.